کیا اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ میں ڈیل کی باتیں سچ ہیں؟ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ سینٹ الیکشن سے پہلے پی ڈی ایم اپوزیشن اتحاد کے مرکزی رہنماؤں کی جانب سے پاکستانی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کی مخالفت پر مبنی بیانیہ بتدریج تبدیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کے باہمی تعلقات میں بہتری آ رہی ہے۔ سیاسی تجزیہ نگار یاد دلاتے ہیں کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سب سے سخت بیانیہ لے کر چلنے والے میاں نواز شریف نے بھی اپنی گزشتہ 4 تقاریر میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بات نہیں کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ آرمی چیف اور ISI چیف کا نام لے کر ان کے سیاسی کردار پر تنقید کرتے چلے آ رہے تھے۔ 30 فروری کے روز نواز شریف لندن میں میڈیا کے نمائندوں سے ملاقات کی اور اس سے پہلے ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا۔ میاں صاحب نے دونوں مواقع پر ڈسکا الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے گفتگو کی، لیکن فوجی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرنے سے گریز کیا۔ ان کی تنقید کا محور عمران خان حکومت رہی، حالانکہ ان کے ماضی کے بیانیے کے مطابق ان کی اصل لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے ہے اور عمران خان صرف ایک مہرہ ہے۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو کے دوران جب نواز شریف سے پوچھا گیا کہ وہ 2021 کو الیکشن کا سال دیکھتے ہیں یا 2022 کو، تو انہوں نے جواب دیا کہ ان حالات میں شاید اگلے چند ماہ میں ہی الیکشن ہو جائیں۔ نواز شریف نے کہا کہ لیگی ورکرز نئے الیکشن کے لیے تیار رہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اب تک 7 ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اور PTI ایک بھی سیٹ جیت نہیں سکی، جس سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ اگلے الیکشن میں عمران خان کا کیا حال ہوگا۔ نواز شریف نے NAD 75 ڈسکا کے ضمنی الیکشن کے حوالے سے اپنے ویڈیو پیغام میں الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا کہ وہ ڈسکا میں ووٹ چوری میں ملوث افراد کو قرار واقعی سزا دیں تاکہ آئندہ کوئی عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی جرات نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ 20 پریزائڈنگ آفیسر قانون کا مذاق اڑاتے ہوئے ووٹ کے ڈبوں کے ساتھ غائب کر دیے گئے، اور جب وہ 14 گھنٹوں کے بعد دھند سے نمودار ہوئے تو ان پولنگ اسٹیشنوں پر ووٹنگ کی شرح 80% تک پہنچ چکی تھی، حالانکہ ڈسکا کے باقی تمام حلقوں میں شرح 35% رہی۔ نواز شریف کے مطابق ڈسکا واقعے نے 2018 کے الیکشن میں ووٹ چوری کے تمام منصوبوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ رزلٹ میں تاخیر ہو جائے تو جان لو کہ گڑبڑ ہو رہی ہے اور نتائج تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈسکا میں عوام نے اپنی رائے کا واضح اظہار کرتے ہوئے مسلم لیگ پر اعتماد کا اظہار کیا۔ ماضی میں الیکشن کمیشن کو 2018 کی دھاندلی کا ذمہ دار قرار دینے والے نواز شریف نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ کس کے کہنے پر اس کے عملے کو اغوا کیا گیا اور کس کے کہنے پر چیف سیکرٹری IG پنجاب اور سیالکوٹ اور ڈسکا کے پولیس حکام نے الیکشن کمیشن کے ساتھ آئینی فرائض کی انجام دہی میں تعاون نہیں کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ڈسکا الیکشن کے اگلے روز مریم نواز نے بھی ایک پریس کانفرنس کے دوران الیکشن کمیشن کے کردار کی تعریف کی تھی، حالانکہ وہ ماضی میں الیکشن کمیشن کو عمران خان کے خلاف فنڈنگ کیس لٹکانے کا ذمہ دار قرار دیتی رہی ہیں۔ اس حوالے سے لیگی ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈسکا الیکشن سے پہلے PDM اپوزیشن اتحاد کی قیادت کو فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی تھی وہ ضمنی الیکشن میں نیوٹرل رہے گی اور اپوزیشن کو اس کی جانب سے کوئی مسئلہ درپیش نہیں آئے گا۔ ڈسکا الیکشن سے فوری پہلے فوجی ترجمان نے بھی ایک پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا تھا کہ فوج غیر سیاسی ہے اور اس کا کسی بھی حوالے سے کوئی سیاسی کردار نہیں۔ لیگی ذرائع کہتے ہیں کہ شاید اسی وجہ سے ضمنی انتخابات میں PTI صرف ایک سیٹ جیتنے میں کامیاب ہو سکی اور نوشہرہ میں اپنے گھر سے ہی ہار گئی۔ اسی طرح سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور رانا ثناء اللہ خان کے اسٹیبلشمنٹ سے متعلق حالیہ مثبت بیانات پر بھی کئی حلقے حیران ہیں اور سوال کر رہے ہیں کہ آیا PDM اپنے اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے سے پیچھے ہٹ گئی ہے، اور اگر ایسا ہے تو اس کی وجہ کیا کوئی ڈیل ہے؟ کچھ سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی مرکزی جماعت نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک بار پھر ملک کی طاقتور ریاستی قوتوں کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کرنے میں لگ گئی ہیں اور موجودہ بیانات کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ اقتدار سے نکلنے کے بعد نواز شریف نے ڈھکے چھپے لفظوں میں فوجی قیادت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ بعد ازاں دونوں اطراف کے باہمی تعلقات میں نشیب و فراز آتے رہے، یہاں تک کہ نواز شریف کو علاج کے لیے لندن جانے کی اجازت مل گئی، جس کے کچھ عرصے بعد نون لیگ نے جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کی بھی حمایت کی۔ تاہم اس حمایت کے بدلے جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہ ہونے کے بعد گزشتہ برس نواز شریف نے اچانک PDM کے اجلاس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ISI کے سربراہ فیض حمید پر تنقید کے نشتر چلائے۔ بعد ازاں انہوں نے گوجرانوالہ کے جلسے میں بھی فوج پر تنقید جاری رکھی اور انہیں الیکشن 2018 میں دھاندلی کے ذریعے عمران خان کو برسر اقتدار لانے کا الزام عائد کر دیا۔ اس تنقید کا مقتدر حلقوں میں بہت برا منایا گیا اور پاکستانی میڈیا پر نواز شریف کی تقریر دکھانے یا اسے شائع کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی، جو آج تک برقرار ہے۔ ڈسکا کے ضمنی الیکشن والے دن بھی لیگی کارکنوں نے دھاندلی ہونے کے بعد باجوہ مخالف نعرے لگائے جو سوشل میڈیا پر شیئر بھی کیے گئے، لیکن ابھی ان نعروں کی گونج عوام کے حافظے میں باقی تھی کہ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے ملک کے طاقتور اداروں کو کلین چٹ دے دی۔ ساتھ ہی سلیکٹرز اور سلیکٹڈ دونوں کو سبق سکھانے کا عزم رکھنے والے بلاول بھٹو زرداری کی پیپلز پارٹی کے ایک اہم رکن اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے GHQ کو بالکل ہی غیر جانبدار قرار دے دیا۔ اس
پیش رفت کے بعد کئی حلقوں میں پی ڈی ایم کے فوجی اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے کے حوالے سے بحث چھڑ گئی ہے۔ پیپلز پارٹی یوسف رضا گیلانی کے اس بیانیے کی حمایت کرتی ہوئی نظر آتی ہے، تاہم اس کے ساتھ وہ اپنے اس بیانیے کا اعادہ بھی کرتی ہے جس کے مطابق فوج کو اپنی آئینی حدود میں رہنا چاہیے۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ گیلانی ایک تجربہ کار سیاستدان ہے اور ان کا بیان سیاسی فہم و فراست کی عکاسی کرتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قاہرہ کے مطابق یوسف رضا پیپلز پارٹی کی پوزیشن یہ ہے کہ آرمی کو اپنی آئینی حدود میں رہنا چاہیے اور آئین کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہ تو آئینی طور پر ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود بھی اس بات کی وضاحت کی ہے کہ فوج کا سیاست سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، تو ہمیں فوجی ترجمان کی بات کو وزن تو دینا چاہیے اور ان کے اس بیان کو صرف زبانی جمع خرچ نہیں سمجھنا چاہیے۔ قاہرہ کا مزید کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ فوج غیر جانبدار رہے۔ انہوں نے کہا ہماری یہ خواہش بھی ہے اور توقع بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے آئینی حدود میں رہے گی۔ یہی بات اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کے لیے بھی بہتر ہے اور ملک کے لیے بھی۔ پاکستانی فوج پہلے ہی جان پر کھیلتے ہوئے اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے لڑ رہی ہے، یہ اس کے لیے کسی بھی طور پر بہتر نہیں ہوگا کہ کوئی اس کو سیاست میں گھسیٹے یا اسے سیاست میں ملوث کرے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کا دعویٰ ہے کہ اس نے نواز شریف کے بیانیے کو چھوڑا نہیں ہے اور رانا ثناءاللہ کا بیان اس بات کی عکاسی نہیں کرتا کہ پارٹی کے دل میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا ہو گیا ہے۔ پارٹی کے رہنما اور پارلیمانی ایوان بالا کے رکن سینیٹر جاوید عباسی نے کہا کہ رانا ثناءاللہ کے بیان میں کوئی نرم گوشے والی بات نہیں ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ خود ڈسکا میں موجود تھے اور وہاں الیکشن مانیٹر کر رہے تھے، وہ پنجاب کی الیکشن سیاست کو سمجھتے ہیں۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اس دھاندلی میں کوئی ہاتھ نہیں تو ہم زبردستی کسی پر الزام لگانے کے لیے تو نہیں بیٹھے۔ یہ ملک اور سیاست دونوں کے لیے اچھی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں ملوث نہیں۔ سینیٹر جاوید عباسی کا مزید کہنا تھا کہ نوشہرہ میں بھی انتخابات ہوئے ہیں، وہاں سے بھی ہمیں یہی پتہ چلا ہے کہ انتخابات انتہائی صاف اور شفاف ہوئے ہیں، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ملک کی سیاست میں ملوث نہیں، اور اگر ایسا ہے تو یہ ملک، سیاست اور مسلم لیگ نون سب کے لیے بہتر ہے۔ تاہم کچھ ناقدین مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی طرف سے ان وضاحتوں کو ماننے سے انکاری ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دونوں اپوزیشن جماعتوں نے فوجی اسٹیبلشمنٹ سے مکا کر لیا ہے اور دونوں اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے چکر میں ہیں۔ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے سابق ترجمان اور مولانا فضل الرحمان کے بہت بڑے ناقد حافظ حسین احمد نے کہا کہ نواز شریف کا بیانیہ رانا ثناءاللہ کے بیان کے بعد ڈوب گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ ایک طرف نواز شریف اسٹیبلشمنٹ پر اور پورے سسٹم پر تنقید کر رہے ہیں، جبکہ رانا ثناءاللہ الیکشن کمیشن کی تعریف و توصیف میں لگے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ڈسکا میں ہونے والے ضمنی الیکشن سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی ایسے کوئی شواہد ملے ہیں کہ وہاں ہونے والی دھاندلی میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ہاتھ تھا۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ نون لیگ بھی اسٹیبلشمنٹ کو رام کرنے کے چکر میں ہے اور پیپلز پارٹی بھی اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے میں مصروف ہے۔ حافظ حسین احمد کا مزید کہنا تھا کہ آصف زرداری چاہتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کو اسی طرح سینٹ کا چیئرمین منتخب کرا دیا جائے جس طرح صادق سنجرانی کو کروایا گیا تھا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تو پی ٹی آئی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھی، اب پی ٹی آئی یہ کیسے برداشت کر لے گی کہ گیلانی سینٹ کے چیئرمین بن جائیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان تو کافی عرصے سے خواب دیکھ رہے ہیں کہ سینٹ میں ان کی اکثریت ہو۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس کے ساتھ ہے، مگر عمران خان اس صورتحال کو برداشت نہیں کریں گے اور سیاسی ماحول میں آنے والے دنوں میں مزید حدت آئے گی۔ سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ صورتحال نے جے یو آئی ایف اور پی ڈی اے میں شامل دوسری اسٹیبلشمنٹ مخالف جماعتوں کے لیے ایک عجیب صورتحال پیدا کر دی ہے اور وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ آخر نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کیا چاہتی ہیں۔ کئی تجزیہ نگاروں کے خیال میں اس صورتحال سے پی ڈی ایم کے اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے کو دھچکا لگے گا اور عوام یہاں تک کہ خود مسلم لیگ نون کے کارکن بھی اس بیانیے کو شعبے کی نظر سے دیکھیں گے۔ تمام دوسری جانب ایسے تجزیہ کار بھی موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اپوزیشن نے واقعی عمران خان کو اقتدار سے نکالنا ہے تو انہیں فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملات بہتر کرنا ہوں گے اور اس وقت یہی کوشش جاری ہے۔